نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سورۃ فاطر کی آیت نمبر 8، 9 اور 10۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان اور کفر، نیکی اور برائی کا تقابل کرتے ہوئے فرمایا افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، ایک طرف وہ شخص ہے جس کا برا عمل اسے مزین کر کے دکھایا گیا ہے۔ شیطان انسان کا دشمن ہے اور اس کا کام ہی چیزوں کو مزین کر کے دکھانا ہے، اور یہ کام وہ آسانی سے کر لیتا ہے۔ وہ دلوں کے اندر وسوسے ڈال کر اور اسی ذریعے سے پھر وہ رسم و رواج کو اور بدعات کو مزین کر کے انسانوں کے سامنے دکھاتا ہے، اور ساتھ ہی ان کو یہ یقین بھی دلاتا ہے کہ تم جو کچھ کر رہے ہو بہت اچھا کر رہے ہو، یہی تو نیکی کا کام ہے، اور لہٰذا اس کام کو تم جاری رکھو، اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ سورۃ انعام میں اللہ تبارک و تعالی نے سابقہ قوموں کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب ان کو ان کی بداعمالیوں کی وجہ سے گرفت آئی تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی کا اظہار کیوں نہیں کیا، بلکہ ان کے دل تو مزید سخت ہو گئے تھے۔ فرمایا وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور شیطان نے ان کے برے اعمال کو مزین کر دیا تھا، کیونکہ وہ اپنے زعم میں، اپنے خیال میں جو کچھ کر رہے تھے اس کو اچھا سمجھتے تھے۔ شیطان نے یہی بات ان کے دل میں بٹھا دی تھی کہ جو کچھ تم کر رہے ہو یہی نیکی کا کام ہے، یہی اچھائی کا کام ہے۔ تو پھر جب وہ اسے اچھائی اور نیکی ہی کا سمجھ رہے تھے تو پھر اس لیے انہوں نے توبہ ہی نہیں کی، تو پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ آئی تو ان کو مٹا دیا گیا۔ تو فرمایا کہ جس شخص کی نظر میں برے اعمال اچھے اور مزین ہیں تو کیا وہ اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے نیکی اور برائی میں فرق کرتا ہے، نیکی کو اختیار کرتا ہے، برائی کو چھوڑ دیتا ہے؟ یقینی بات ہے کہ یہ دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان میں سے ایک وہ ہے جو شیطان کی پیروی کر رہا ہے اور بدبختی کا راستہ اختیار کیے ہوئے ہے، گمراہی کا راستہ اختیار کیے ہوئے ہے، اور دوسرا نیکی کے راستے پر چلتا ہے جو کہ سعادت اور خوش بختی کا راستہ ہے، لہٰذا یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا کہ فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہتی ہیں گمراہ کرتی ہیں، جس کو چاہتی ہیں ہدایت کے راستے پر ڈال دیتے ہیں۔ ہدایت اور گمراہی یہ دونوں چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ قوانین مقرر کر رکھے ہیں۔ جو شخص تعصب رکھتا ہے، ضد و عناد رکھتا ہے،
بغض رکھتا ہے اور اسی ضد و عناد اور تعصب کی وجہ سے اللہ کی توحید کا انکار کرتا ہے، اللہ کے رسول کی رسالت کا انکار کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اسے زبردستی ہدایت کے راستے کی طرف نہیں لاتے، بلکہ فرمایا سورۃ النساء میں کہ نولہ ما تولی ونصلہ جہنم، جدھر وہ جانا چاہتا ہے ہم اسی طرف کی توفیق دے دیتے ہیں اور پھر نتیجتاً اسے جہنم میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ اور جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی استعداد اور صلاحیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے راہ حق کی تلاش میں رہتا ہے، ہدایت کا راستہ تلاش کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہدایت کا راستہ دکھاتے ہیں۔ سورۃ الرعد میں ہے کہ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، وہ ہدایت اس کو دیتے ہیں جو اس ذات کی طرف رجوع کرتا ہے، یعنی جس کے اندر طلب پائی جاتی ہے، جو ہدایت کو طلب کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اسے ہدایت کا راستہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اور جن کو ہدایت کی طلب ہی نہیں ہے، جو خواہش ہی نہیں رکھتا، تو پھر وہ کیسے ہدایت کے راستے کی طرف آ سکتا ہے؟ سورۃ مائدہ میں ارشاد فرمایا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ ایسے نافرمانوں کو ہدایت نصیب نہیں فرماتے جو برائی کو ترک کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا فلا تذهب نفسک علیہم حسرات، تو آپ ان پر زیادہ افسوس کا اظہار نہ کریں، آپ نے تو اپنا فریضہ ادا کر دیا ہے، کیونکہ آپ کے اندر تو خیر خواہی پائی جاتی ہے، آپ تو ان کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں اور بڑی محبت سے ان کو سمجھاتے ہیں، آپ نے ان کو ساری بات بتا دی ہے، ان کو سمجھا دیا ہے، لہٰذا اب ان کا محروم رہ جانا صراط مستقیم سے، لہٰذا آپ کے لیے حسرت کا باعث نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے جتنے نبی دنیا میں تشریف لائے، ہر نبی اپنی قوم کے ساتھ یہی خیر خواہی کا جذبہ رکھتا تھا، اور ہر نبی کے دل کے اندر یہ خواہش ہوتی تھی کہ کاش میری پوری قوم اس دعوت کو قبول کر لے۔ سورۃ اعراف میں آتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا کہ اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے پروردگار کا پیغام پہنچا دیا ہے، وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ، اور میں نے تمہیں پوری نصیحت کر دی ہے، اب میں کافروں کی قوم پر کیا افسوس کروں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے یہی فرمایا تھا، سورۃ اعراف وَأَنصَحُ لَكُمْ، اور تمہارے لیے خیر خواہی کا حق ادا کر دیا ہے۔ اب بھی اگر تم مانو گے نہیں اور راہ راست کی طرف نہیں آؤ گے تو پھر یہ تمہارا اپنا ہی جرم ہوگا اور خود ہی اپنے کیے کے ذمہ دار ہوگے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا کہ آپ ان پہ حسرت نہ کریں، یہ سارے عاقل ہیں، بالغ ہیں، مکلف ہیں، یہ سب کچھ سمجھتے ہیں، تو اب اگر یہ اپنے عقیدے کو صحیح نہیں کرتے، اپنے اعمال کو درست نہیں کرتے، دعوت کو قبول نہیں کرتے، تو یہ اپنے عقیدے اور اپنے عمل کے خود ہی ذمہ دار ہیں اور خود ہی جواب دہ ہوں گے، اور پھر اگر اسی راستے پر، اسی روش پر چلتے رہے تو پھر ان کو بھگتنا پڑے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی سزا کو۔ فرمایا ان اللہ علیم بما یصنعون، اللہ تعالیٰ ان کی ہر کارکردگی کو جانتے ہیں۔ جب وہ وقت آئے گا کہ جب ہر ایک کے سامنے اس کے اعمال موجود ہوں گے تو پھر وہاں پر ان کے اس عمل کے مطابق ہی ان کو بدلہ دیا جائے گا۔ شیطان انسان کا دشمن ہے، اور شیطان انسان کے لیے برے اعمال کو مزین کر کے ایسے پیش کرتا ہے کہ انسان انہی میں کھو جاتا ہے۔ آج دیکھ لیا جائے، ہمارا معاملہ بھی تقریباً کچھ ایسا ہی ہے۔ آج فحاشی اور بے حیائی کو کلچر اور ثقافت کے خوبصورت ناموں کے ساتھ نہ صرف معاشرے میں اس کو رواج دیا جا رہا ہے بلکہ اس ترقی پر فخر بھی کرتے ہیں۔ آج الیکٹرانک میڈیا نے فحاشی کو گھر گھر تک پہنچا دیا ہے،
اور اب تو صورتحال یہ بن چکی ہے کہ کسی کو اس اشاعت فاحشہ میں کوئی قباحت اور برائی محسوس ہی نہیں ہوتی۔ تو آج اس آیت کے ان الفاظ پہ غور کیا جائے کہ افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، تو دیکھا جا سکتا ہے کہ بے شمار لوگ اس آیت کے ان الفاظ کا مصداق نظر آتے ہیں، جن کے برے اعمال ان کی نگاہوں میں مزین کر دیے گئے ہیں، اور وہ ان برے اعمال کو نہ صرف اچھا سمجھتے ہیں بلکہ ان پر فخر بھی کرتے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا واللہ الذی ارسل الریاح، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو ہواؤں کو چلاتے ہیں، فتثیر سحابا، وہ ہوائیں بادلوں کو ابھارتی ہیں، فسقناہ الی بلد میت، اور پھر ہم چلاتے ہیں اس کو ایک خشک زمین کی طرف، فاحیینا بہ الارض بعد موتها، پھر اس کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں اور دوسرے جانوروں کی خوراک کے انتظام کی طرف اشارہ فرمایا ہے، کیونکہ ہر جاندار کی زندگی کا انحصار پانی اور خوراک ہی پر ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہی ذات ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ اپنی حکمت اور اپنی مصلحت کے تحت سمندروں سے بخارات اٹھاتے ہیں، اور پھر وہ بخارات ہواؤں کے دوش پر چلائے جاتے ہیں، اور پھر ہوائیں انہیں اٹھا کر خشک علاقوں کی طرف لے جاتی ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر بارش برسانی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق جتنی اور جہاں وہ چاہتے ہیں بارش برستی ہے، اور پھر بارش کے ذریعے سے وہ زمین جو خشک ہو چکی ہوتی ہے، جو مردہ ہو چکی ہوتی ہے، اسی مردہ زمین میں تازگی آ جاتی ہے، اس زمین کے اندر پھل پھول پودے نکالنے اور پیدا کرنے اور اگانے کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر دیکھا جاتا ہے کہ وہی زمین جو کچھ عرصہ پہلے بنجر ہو چکی تھی، اسی زمین سے گھاس بھی اگا، اسی سے پھل بھی نکلے، اسی میں اناج بھی پیدا ہوا جو کہ انسانوں کی بھی خوراک بنتا ہے اور جانوروں کی بھی خوراک بنتا ہے۔ تو فرمایا کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بارش نازل فرماتے ہیں اور مردہ زمینوں کو قابل کاشت بنا دیتی ہیں، کذالک النشور، اسی طرح دوبارہ انسانوں کا زندہ ہو کر اٹھنا ہے جب قیامت کا دن قائم ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بگل بجایا جائے گا، تو تمام مردے قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے اور تمام کو ایک میدان میں جمع کیا جائے گا جسے میدان حشر کہا جاتا ہے۔ پھر وہاں پر حساب و کتاب کی منزل آئے گی، پھر وہاں پر فیصلے ہوں گے، نیکیوں پر جزا اور برائیوں پر سزا کے فیصلے ہوں گے۔ احادیث مبارکہ میں کچھ تفصیلات آتی ہیں۔ فرمایا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرنا چاہیں گے تو عرش کے نیچے ایک خاص قسم کی بارش ہوگی، اور جو ہی بارش کا پانی زمین پر پڑے گا مردے زندہ ہونے شروع ہو جائیں گے اور ایک نیا نظام قائم ہو جائے گا۔ اہل ایمان آخرت پر یقین رکھتے ہیں کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ برحق ہے اور ضرور پورا ہو کر رہے گا، اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ ملنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تیاری کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ کفار اور منکرین کی مذمت بیان کرتے ہوئے فرمایا من کان یرید العزہ، جو شخص عزت چاہتا ہے، فللہ العزت جمیعا، تو یاد رکھو عزت تو ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے۔ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ مخلوق ہو کر یہ لوگ بڑی عزت والے بنے پھرتے ہیں، اپنے حسب و نسب پہ فخر کرتے ہیں، اپنے جاہ و حشمت پہ فخر کرتے ہیں، مال و دولت پر فخر اور ناز کرتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ عزت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ سورۃ مریم میں فرمایا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، مشرکوں اور کافروں نے اللہ کے علاوہ دوسرے معبود بنا رکھے ہیں، ان کی پرستش کرتے ہیں تاکہ ان کو عزت وقار اور غلبہ حاصل ہو، اور فرمایا انہیں جان لینا چاہیے
سورۃ النساء میں فرمایا الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزۃ فإن العزۃ للہ جمیعا۔ فرمایا جو لوگ کافروں کو اپنا دوست یا ساتھی یا رفیق بناتے ہیں تو کیا وہ ان کے ہاں عزت تلاش کرتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ عزت تو ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے، پھر وہ کہاں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ بتایا گیا یہاں پر کہ عزت رسومات کی ادائیگی سے حاصل نہیں ہوا کرتی، عزت اللہ کے سوا مخلوق کی عبادت اور پرستش کرنے سے حاصل نہیں ہوا کرتی۔ ان لوگوں نے عزت کے حصول کے لیے غلط راستے کا انتخاب کیا ہے۔ عزت دینے والے تو وہ ہیں جو خود العزیز ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد فرمایا والے رسول ہی، کہ اس کے رسول کو سب سے زیادہ عزت حاصل ہے، کیونکہ رسول اللہ تعالیٰ کے مقرب ترین بندے ہوتے ہیں۔ اور پھر تیسرے نمبر پہ فرمایا وللمؤمنین، عزت اہل ایمان والوں کے لیے ہے۔ عزت اس شخص کو حاصل ہوگی جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کرے گا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا، جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کام بجا لائے گا، جن کاموں سے روکا گیا ہے ان کاموں سے رکے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے گا۔ سورۃ بقرہ میں ارشاد فرمایا کہ ان القوۃ للہ جمیعا، قوت اور طاقت کا سرچشمہ بھی فقط اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہیں۔ تو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے عزت اور طاقت حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہ عزت ہے نہ طاقت ہے۔ جو لوگ ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ محروم رہیں گے۔ تو فرمایا الیہ یصعد الکلم الطیب، کہ اس کا پاک کلام اللہ تعالیٰ کی طرف چڑھتا ہے۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ کلمہ طیبہ سے مراد اللہ کا ذکر ہے، دعا ہے، قرآن کی تلاوت ہے، وعظ و نصیحت ہے، نیکیوں کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا ہے، اور ہر وہ نیک بات اس میں شامل ہے جو لوگوں کے لیے دنیا اور دین میں مفید ہو۔ تو کوئی بھی شخص جو نیکی کا کلمہ جملہ زبان سے ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف وہ اوپر کو اٹھتا ہے۔ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ، انسان کا نیک عمل اس کلمہ کو مزید بلند کرتا ہے۔ یعنی بات بھی نیک ہو اور اس کے ساتھ اس کو عمل صالح کی تائید بھی حاصل ہو جائے تو ایسا کلمہ مزید تقویت حاصل کر لیتا ہے اور اسے پھر پروردگار عالم کی بارگاہ میں کمال درجے کی قبولیت حاصل ہوتی ہے۔ فرمایا نیک عمل کے برخلاف والذین یمکرون السیئات، جو لوگ برائیوں کا ارتکاب کرتے ہیں اور ان کے لیے تدبیریں سوچتے ہیں، پروگرام بناتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب تیار کیا گیا ہے۔ دنیا میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک عرصے تک کے لیے مہلت مل جاتی ہے، وہ سزا سے بچے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتی ہیں سورۃ اعراف میں وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں ان کو مہلت دیتا ہوں مگر میری تدبیر ہمیشہ کامیاب ہوتی ہے۔ اور سورۃ انفال میں فرمایا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کافر مشرک اور منکر بھی تدبیر کرتے ہیں اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ بھی تدبیر کرتے ہیں، مگر اللہ کی تدبیر ہی بہترین تدبیر ثابت ہوتی ہے اور وہی کامیابی سے ہمکنار ہوتی ہے۔ تو فرمایا وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يَبُورُ، ان لوگوں کی مکاری برباد ہو کر رہے گی، تباہ ہو کر رہے گی، ان کی سازشیں، ان کے داؤ پیش کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ مشرکین مکہ بھی جمع ہوئے تھے، دار الندوہ میں بیٹھے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف منصوبہ بنایا جا رہا تھا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے تمام منصوبوں کو ناکام بنا دیا۔ مخالفین حق کے خلاف ہر دور میں سازشیں کرتے رہتے ہیں، مگر آخرکار خود ہی وہ ذلیل و رسوا ہو کر رہتے ہیں اور دین حق کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دے دی کہ آپ ان کی سازشوں سے، ان کے مکر و فریب سے نہ گھبرائیں، اپنا مشن جاری رکھیں، اپنا کام کرتے چلے جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔